بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری چند گزارشات جنازے کے متصل بعد اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر بالالتزام مانگنے کے بارے میں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہمیشہ سنت کی پابندی کرتے ہیں، سنت کا اہتمام کرتے ہیں، اسی کا تحفظ کرتے ہیں اور اسی کی ہم اشاعت کرتے ہیں۔ اس لیے تمام اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ جنازہ کے بعد متصل اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر بالالتزام حضور علیہ السلام اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اگر جنازے کے متصل بعد کوئی نہیں مانگتا ہمیں کوئی اختلاف نہیں، اجتماعی نہیں مانگتا کوئی اختلاف نہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتا کوئی اختلاف نہیں، التزام نہیں کرتا ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ جب یہ چار شرطیں لگا کر وہ جنازے کے بعد دعا مانگتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ شرائط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے، فقہاء کرام سے بھی یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ پھر وہ اس پہ بس اوقات وہ کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ان کو ثابت کریں گے۔ پہلی بات تو یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں کہ جتنے لوگ جنازے کے بعد اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کے بالالتزام مانگتے ہیں، ان کا کسی فقہی عبارت پہ اتفاق، کوئی ان کے پاس فقہی عبارت نہیں ہے اور ان کا اتفاق ہو کہ جنازے کے بعد دعا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے، آج تک وہ اس بات پہ اتفاق نہیں کر سکے اور نہ ہی کوئی عبارت پیش کر سکے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ فرض ہے، کسی نے کہا واجب ہے، کسی نے کہا جو نہیں مانگتا جہنمی ہے، کسی نے کہا جو نہیں مانگتا مستحب کا تارک ہے۔ تو اس لیے کہ ان کے پاس کوئی بنیادی بات تھی ہی نہیں، بنیادی عبارت تھی ہی نہیں، اس لیے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ تیسری چیز پھر اس پر انہوں نے کچھ احادیث پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے مسئلہ تیار کیا، پھر اس پر احادیث مبارکہ پیش کرنے کی کوشش کی، جن میں سے ابو داؤد کی دوسری جلد کے 100 صفحہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، کہ جب تم میت پر جنازہ پڑھنے لگو، بلکہ پڑھ چکو، ان کا جو مطلب ہے وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب تم میت پر جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کرو۔ اس پہ آپ حضرات نے کچھ علماء کرام کی باتیں بھی ان کی سنی ہوں گی جو ان کا استدلال ہے۔ تو ابو داؤد شریف کے 100 صفحہ پر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی حدیث کا مطلب اور معنی متعین کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سلف صالحین کو دیکھیں کہ انہوں نے اس حدیث کا مطلب کیا لیا ہے۔ مدونہ کبریٰ میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں نماز کے اندر کی دعا کے بارے میں فرمایا، اخلصوہ بالدعاء، کہ اخلاص سے اس کے لیے دعا کرو۔ تو یہ جنازے کے اندر کی دعا کے بارے میں ہے کہ اخلاص سے اس کے لیے دعا کرو۔ 107 صفحہ ابن ماجہ پر ابن ماجہ رحمہ اللہ نے باب یہی قائم کیا ہے کہ جنازے کے اندر کی دعا کے بارے میں، اور پھر یہ حدیث ذکر کی ہے، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، کہ جب میت پر جنازہ پڑھنے لگو تو اس کے لیے دعا کرو۔ مطلب کیا کہ یہ نماز جنازہ کے اندر کی دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اخلصوہ بالدعاء۔ تو حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جنازے کے اندر جو تم دعا پڑھتے ہو اس کو اخلاص سے پڑھو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کا راوی محمد بن اسحاق ہے۔ محمد بن اسحاق پر بہت ساری جرح موجود ہیں، جن میں سے امام مالک رحمہ اللہ کی مشہور جرح ہے دجال من الدجاجلہ، دجالوں میں سے ایک دجال تھا۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں احکام میں حجت نہیں، تہذیب و تہذیب میں لکھا ہے، اور بھی بہت سارے محدثین کرام نے ان کو واضح طور پہ فرمایا کہ احکام و مسائل میں حجت نہیں ہے۔ اور یہاں پر جنازے کے بعد کی دعا پر جو یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، اس کے بعد میں دعا نہ مانگنے والوں کو منکر کہا جاتا ہے، گمراہ کہا جاتا ہے، غلط کہا جاتا ہے، اور طرح طرح کی تنقیدیں کی جاتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اتنا سخت حکم اس راوی سے ثابت کیسے کیا جا رہا ہے جو خود دجال من الدجاجلہ ہے، اور جو اس بات کا قائل ہے کہ اگر 3 طلاقیں کوئی بندہ اپنی بیوی کو دے دے، اس کا ایک قول ہے کہ ہوتی نہیں ہے،
ایک قول ہے کہ ہو جاتی ہے، 478 صفحہ نویں شرح مسلم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہی محمد بن اسحاق کہتے ہیں ماتم کی ہر ضرب پر اجر ملتا ہے۔ یہی محمد بن اسحاق کہتا ہے قرآن کی کچھ آیتیں اتری تھی، بکری کھا گئی تھی۔ یہی محمد بن اسحاق ابو طالب کے ایمان کا قائل ہے، اس لیے اس کا اہل سنت والجماعت سے تعلق نہیں۔ اس لیے جو راوی اہل سنت والجماعت سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کے عقائد و نظریات ٹھیک نہیں ہیں، اس کی روایت اہل سنت والجماعت کے ہاں قابل قبول نہیں۔ بات وہی جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمائی کہ احکام و مسائل میں محمد بن اسحاق حجت نہیں، لہذا اس روایت سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔